السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز میرے ماموں علی جناب الحاج اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، اور میرے برادر عزیز حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب رشادی سرپرست علی پبلک اسکول، اور دوسرے علی پبلک اسکول کے تمام ہی عہدیداران و ذمہ داران، حضرات علماء کرام، معزز خواتین، اور یہاں تشریف فرما ہمارے بڑے ہی بزرگ احباب۔ ابھی آپ نے سنا کہ علی پبلک اسکول اس کے قیام کی کیوں ضرورت پیش آئی، اور یہاں شہر کولار جو حضرت ٹیپو سلطان شہید کی سرزمین ہے، خاص طور پر یہ ضلع اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا ہے، تو یہاں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہمارے یہاں کے علماء اور اپنے اندر دینی فکر رکھنے والے، دینی درد رکھنے والے، اسلامی جذبہ رکھنے والے احباب نے علی پبلک اسکول کو قائم فرمایا۔ میں کچھ بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، امید کہ میری ان باتوں کی طرف آپ توجہ دیں گے اور میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے، چونکہ یہ زمانہ ارتداد کا زمانہ ہے۔ ارتداد کا مطلب مرتد ہونا، دین سے بیزار ہو کر دوسرے دین میں چلا جانا۔ آپ نے دیکھا ہماری بہت ساری وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں، ہمارے وہ بھائی جو انگریزی اسکولوں میں پڑھ کر جنہیں نہ دین کی سمجھ، نہ ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، نہ اپنے مذہب سے محبت، بس بڑے ہو گئے، جیسے بھی موقع ملا پڑھ لیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے آئے جن کی وجہ سے ہمارے حضرات اکابر علماء نے یہ فکر کی کہ صرف مدرسہ قائم کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ آج کے دور کے حساب سے اسلامی ماحول میں انگریزی تعلیم کا انتظام کرنا بھی یہ ملی دینی ہمارا فریضہ ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، ہم سب کے رہبر، ہم سب کے کرم فرما حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو، اس لیے کہ آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے تھے جن چیزوں کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے آنے والے زمانے میں جو فتنے امنڈ پڑیں گے اور جو مقابلہ ہوگا امت مسلمہ کا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے فکر مند علماء کرام کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ اس کام کو شروع کرو، یہ مت سمجھو کہ اب یہ انگریزی زبان کا سیکھنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاں، وہ دور تھا کہ ابھی انگریز ہمارے اس ملک پر قابض تھے، جس کی وجہ سے ہمارے اکابر حضرات علماء کرام نے انگریزی کی مخالفت کی تھی، کہا کہ اب ہمارے کوئی بچوں میں سے کوئی بچہ انگریزی زبان نہیں سیکھے گا۔ وہ دور تھا، لیکن آج کے دور میں ہمارے یہ بچے اسلامی ماحول میں انگریزی فرفر گفتگو کریں اور تمام علوم و فنون سے آراستہ و پیراستہ ہوں، اس کی حد درجے ضرورت ہے۔
اللہ جزائے خیر دے۔ میں ہمیشہ مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات کرتا ہوں تو یہی کہتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات جس طرح سے کام کرتے تھے، اللہ رب ذوالجلال نے اس سے کہیں زیادہ آپ کے اندر قوت، طاقت اور دوڑ بھاگ سب رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آپ سارے کاموں کو بہت مختصر وقت میں انجام دیتے ہیں۔ آپ کی فکر شہر بٹکل میں میرا بھی جانا ہوا شروع دنوں ہی سے، وہاں آپ نے اس کی بنیاد ڈالی، مجھے بھی لے گئے، بتایا۔ میں نے آپ کو اس وقت مبارکباد پیش کی تھی، حضرت آپ تو اتنا بڑا عظیم کارنامہ انجام دینے جا رہے ہیں جس کا نہ ہم تصور کر سکتے ہیں، نہ ہم جس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اسلامی ماحول میں انگریزی تعلیم کا انتظام۔ ابھی 2 ہفتے پہلے مولانا بنگلور تشریف لائے تھے، علماء اکرام کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا، اس میں یہی ساری باتیں سامنے پیش کی گئی، جس میں حوالے جات کے ساتھ آپ اگر رجسٹر آفسوں میں جا کے دیکھیں تو وہاں ان لڑکوں اور لڑکیوں کے نکاحوں کے تفصیلات درج ہیں جس میں ہماری مسلم بہنیں غیروں کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب فکر کون کریں ان کی کہ حضرت جبرائیل امین آسمان سے اتر کے آئیں گے، اٹھائیں گے، بیدار کریں گے کہ اٹھو اب آپ یہ کام کرو؟ نہیں، یہ ساری ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ ہمارے علی پبلک اسکول کے سرپرست کو بھی اور تمام ذمہ داروں کو دل کے عمیق ترین گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے صرف فون پہ کہا تو تشریف لائیے، میں اس صبح بھی ایک پروگرام میں مصروف تھا، لیکن حضرت کی دعوت پر میں خوشی یہاں آپ کے اس پروگرام میں حاضر ہوا ہوں تاکہ ہمارے یہاں کے بچے بھی انگریزی تعلیم بھی حاصل کریں اور دینی تعلیم سے آراستہ ہوں۔ وہ دور تھا کہ صرف انگریزی تعلیمات، وہاں دینی رنگ ڈھنگ بالکل نہیں۔ مجھے کہتے ہوئے حیا بھی آتی ہے، شرم بھی آتی ہے، مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن کیا کروں؟ آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے کہ حالات کیسے ہیں۔ 1-2 واقعات ضرور ذکر کرنا چاہوں گا۔ کچھ دن پہلے میرے پاس ایک بڑے مالدار صاحب جو ہمارے بڑے قریبی دوست بھی ہیں تشریف لائے۔ انہوں نے کہا مولانا آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد تفصیلات سنائی کہ میرا بیٹا ماشاءاللہ بڑا ٹیلنٹڈ اور اس کے اندر اتنی زبردست صلاحیت ہے کہ پولیس بھی بہت سارے سافٹ ویئر کو کریک کرنے کے لیے میرے بچے کو بلا کر لے جاتے ہیں۔ میں نے میرے اس بچے کو جین کالج، جین یونیورسٹی میں داخلہ کروایا۔ چند دن گزرے، بچے نے آ کر میرے سے فرمائش کی، ابا میرے ساتھ میں پڑھنے والے میرے کلاس میٹ، کلاس فیلو یہ بڑا بہترین موبائل رکھتے ہیں، لیٹسٹ موبائل رکھتے ہیں، یہ میرے پاس آؤٹ ڈیٹڈ موبائل ہے، اب اس لیے مجھے لے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، ذرا نیا موبائل دلا دیجیے۔ میں سوچا چلو بچے کی فرمائش ہے پوری کر دوں، میں نے ایک دم لیٹسٹ ایپل کا فون دلا دیا۔ چند دن گزرے، پھر بچہ آ کر مجھ سے کہا ابا میں جس بائک میں جاتا ہوں وہ بڑی پرانی بائک ہے، میرے اور دوست نئی بائک میں آتے ہیں، مجھے ان کے بائکوں کے بازو لے جا کے کھڑانے میں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے ذرا نئی بائک دلا دیں۔ باپ نے سوچا
چلو بچے کو کیوں شرمسار کروں. اب ماں نے بھی آ کے بچے کی اس بات پہ باپ سے کہا کہ چلو دلا دیں. اللہ نے پیسہ دیا، مال و دولت سے مالا مال فرمایا. سیدھا لے جا کے گئے KMT کی زبردست لیٹسٹ بائک انہوں نے بچے کو دلا دیا. چند دن گزرے، ودھان سبھا کے پیچھے کے راستے سے باپ گزر رہا تھا. وہیں سے بائک میں ایک لڑکا اور پیچھے ایک لڑکی چپک کر بیٹھی ہوئی نظر آئی. تو اپنی کار میں سے یوں دیکھا کہ کون ہے یہ لڑکا. تو ان کی نگاہ شرم کی وجہ سے جھک گئی کہ جس بیٹے کو انہوں نے نئی بائک دلائی تھی اور نیا موبائل دلایا تھا، اس وجہ سے کہ یہ بھی اور بچوں کے ساتھ رہ کر اچھی تعلیم حاصل کریں، لیکن صد افسوس کہ وہی ان کا بیٹا تھا جن کے ساتھ بالکل نیم برہنہ لڑکی چپک کر بیٹھی ہوئی. سیدھا وہاں سے میرے پاس جامع مسجد میں آ کے کہا. ان کی حالت بڑی خراب تھی، آنکھوں سے آنسو تھے جاری تھے. کہنے لگے میں بڑی ارمانوں کے ساتھ اسے یونیورسٹی میں داخل کروایا تاکہ یہ پڑھے لکھے قابل بنے، لیکن افسوس صد افسوس کہ یہ میرا بچہ ماحول کے لپیٹ میں آ گیا، بگڑ گیا ہے. اب آپ ہی مجھے مشورہ دیں، کیا میں اس کی تعلیم کو جاری و ساری رکھوں یا یہ ہے کہ میں اس کی تعلیم کو ترک کروا دوں؟ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ اب اگر آپ اپنے بچے کو اس ماحول میں رکھیں تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ جہنم میں جانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. کہ کوئی باپ ہوگا کہ جو اپنے بچے کو جہنم کا راستہ دکھلائے، نکالیں اور اس کے لیے جنت کا راستہ پہلے درست کریں. جب وہ اپنے اخلاق و کردار میں درست ہو جائے پھر تعلیم کا سلسلہ آگے و جاری ساری رکھیں. بچے سے انہوں نے رات میں سوال کیا تھا، بیٹا یہ کیوں لڑکی کو بٹھا کے ایک گھومنا اور ہوٹلوں میں جانا، رات تک کافی ڈے میں بیٹھ کے کافی پیتے رہنا، یہ کون سا طور طریقہ ہے؟ ہمارے گھر کا طریقہ تو نہیں ہے. بچے نے کہا کیا کریں ابا، میں تو کبھی کسی لڑکی کو بلایا نہیں. جیسے ہی میں بائک اسٹارٹ کرتا ہوں دوڑتی ہوئی وہ خود سے آ کے بیٹھ جائے تو میں کیا کروں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. شرم ہے ہمارے اس طور طریقے پہ. اسی لیے بنیاد سے ہی ہمارے ان بچوں کے دل و دماغ میں اللہ کو بسائیں. اگر گناہ کی دعوت بھی دیں، ماحول جتنا بھی بگڑا ہوا ہو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور اس اللہ کا ڈر اتنا بیٹھ جائے کہ گناہ کی طرف دعوت دینے والے ان کے رنگ ڈھنگ سے متاثر ہو کر وہ بھی وحدانیت کے قائل ہو جائیں، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو حاصل کرنے والے بن جائیں. ایسے بچے ہمارے بنے اس لیے ضروری ہے، ورنہ اگر یہ تعلیم نہ پائیں ایسے اسکولوں میں، کیوں ضرورت پیش آئی کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے اسکولوں میں داخلہ کروائیں تاکہ یہ بچے یہاں بھی کامیاب ہوں اور اصل زندگی جو آخرت کی ہے اس میں بھی کامیابی حاصل کریں، دنیا مل جائے. صرف IAS آفیسر بن جانا کافی نہیں ہے، پائلٹ بن جانا کافی نہیں ہے، IPS آفیسر بن جانا کافی نہیں ہے. ہاں ہمارا وہ بچہ IAS آفیسر کی کیبن میں رہتے ہوئے دستخط کرتے ہوئے جب نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھے، جب رشوت لینے کا وقت آئے تو کہے کہ میں رشوت سے پاک و صاف ہوں، میرا مذہب مجھے یہ درس دیتا نہیں، مجھے سکھاتا نہیں. پورے معاشرے کو درست کرنے والے یہ بچے بن جائیں. مستقبل میں ایسے بچوں کی بڑی سخت ضرورت ہے. جو ایڈمنسٹریشن ہے یہی اصل ہوتا ہے. آج کل برہمن جو ہوتے ہیں وہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، سب کے سب وہی چھائے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے خلاف ہر نئے دن ایک الگ الگ آفت لے کے آتے ہیں. اگر ہمارے یہ بچے
شروع سے ان کا دین بن جائے، ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول بس جائیں، اور آگے چل کر یہ پولیس بنے، یہ آفیسر بنے، سائنسدان بنے، سائنٹسٹ بنے، ہوائی جہاز چلائے، جہاں کہیں بھی جو ماحول ملے، لیکن اپنے دین پر قائم رہیں، ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول بسے رہیں۔ میں نے البشیر اسکول میں بھی کہا تھا کہ نیو یارک میں میرے سے یہ آر رحمان کی ملاقات ہوئی تھی، نیچے فرش میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں میوزک بجاتا ہوں، میرا پیشہ ہے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ جب سے مسلمان ہوا ہوں نہ کبھی شراب پیتا ہوں، جب سے مسلمان ہوا ہوں نہ میں کبھی کسی لڑکی کو ہاتھ لگاتا ہوں، جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی کسی لڑکی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھتا، جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی کسی مجلس میں ناچتا نہیں۔ بس اللہ رب ذوالجلال نے اسلام کی دولت سے مجھے مالا مال فرمایا۔ ابھی چنئی میں حال ہی میں ان کی بیٹی اپنا ایک پرفارمنس پیش کر رہی تھی، تمام کے سامنے اسی طرح کا اسٹیج سجا ہوا تھا، دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ وہی یہ آر رحمان کی بیٹی پورے نقاب کے ساتھ آ کے اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ ہے جب باپ اس طرح نیک بنتا ہے تو بیٹیوں میں بھی دین اس طرح آتا ہے کہ آپ نقاب میں رہیں، اپنے چہرے کو چھپا کے رکھیں، اور بچوں کو بھی آپ تعلیم دیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں کے اساتذہ پورے نقاب میں رہ کر مکمل اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے یہاں پڑھاتی ہیں، کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اپنے ٹیلنٹ کو پیش کریں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ان کے اندر جو جوہر اور جو چیزیں ان کے اندر چھپا کے رکھا ہے، وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو بچوں کے ساتھ شیئر کریں، قابل بنے۔ ہمارے ہاں جامع العلوم میں SLC کا رزلٹ جب آتا ہے، ابھی ہمارے ضمیر احمد خان صاحب ٹاؤن ہال میں آئے تھے، وہ بچی جو SLC میں سب سے زیادہ 96% لی تھی، اس بچی کو خوش ہو کر انہوں نے 1 لاکھ کا عطیہ پیش کر دیا، اس لیے کہ بچیوں کے اندر بڑا ٹیلنٹ، اور وہ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہنا نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو صحیح راستہ بتلائیں، صحیح طریقہ دکھائیں، تو انشاءاللہ اس پر چل کر ہماری یہ بچیاں اسلام کی علم بردار بنیں گی، اور اسلام کو پھیلانے میں اور یہ داعیہ بننے میں انشاءاللہ ایک اہم رول ادا کریں گی۔ میں جتنے بھی یہاں مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میرے ان باتوں کو آپ اوروں تک پہنچائیں۔ کیوں ہمارے ان بچوں کو ایسے اسکولوں میں ہم تعلیم دیں جہاں انگریزی پر بھی بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہو، جہاں بچے کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ڈر بٹھایا جا رہا ہو۔ بچی آ رہی ہے، بچہ آ رہا ہے، کھانے پہ بیٹھ رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، رات میں سوتے ہوئے دعائیں پڑھ رہا ہے، رات میں دیر تک ٹی وی دیکھنے کی عادت نہیں، اس لیے کہ اسکول میں وہ ساری چیزوں کو سیکھتا ہوا آ رہا ہے۔ اب یہاں سیکھے گا تو وہ سارے اعمال اور وہ سارے افعال کرے گا جو اسلامی تعلیمات کے انداز میں وہ سارے کام کرے گا۔ اگر نہیں تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ 3 دن پہلے جامع مسجد میں تقریباً 20 افراد میرے دفتر میں آئے۔ ان کے والدین نے مجھ سے کہا، مولانا ہمارے اس بچے اور اس بچی کے درمیان میں خلا کرانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کہنا نہیں چاہتے، آپ خلا کرا دیجئے۔ میں نے ان سے کہا نہیں، آپ مجھے جب تک تفصیل نہیں بتائیں گے میں کچھ کام کر نہیں پاؤں گا۔ شرم کے مارے انہوں نے جو بات کہی، کہتے ہوئے بھی میرے بدن میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضرت یہ جو لڑکی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا پہلے سے کسی اور سے نکاح ہوا ہے، اس کے 3 بچے ہیں،
نکاح میں رہتے ہوئے اس میرے بھانجے سے اس نے نکاح کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کسی کے نکاح میں رہتے ہوئے کسی اور سے نکاح کریں، کہاں جائز ہے؟ حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ ہمارے یہ مسلم معاشرے میں عام ہو چکا ہے، اس کی کوئی ان کے اندر نہ تو قدر و قیمت ہے کہ یہ رشتہ حرام کا رشتہ ہے۔ میں نے ان سے کہا نکاح ہی نہیں ہوا تو خلا کی بات کہاں سے آئے گی؟ یہ جو نکاح ہی کروایا ہے یہ غلط نکاح ہے۔ اگر ہمارے یہ بچے تعلیم پاتے، ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کو بٹھاتے، بچپن سے ہی ایک دینی ماحول میں رہتے، آج یہ نوبت پیش نہیں آتی۔ دونوں بھی جاہل، کچھ پڑھا نہیں، کہیں تعلیم حاصل نہیں کیا، اس کی وجہ سے یہ بے دینی کے شکار ہو گئے۔ بعد میں بہت ساری نصیحت کر کے میں نے انہیں رخصت کیا، لیکن مجھے بڑی شرم بھی آئی، حیا بھی آئی کہ یہی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہی بہنیں ہیں، ان کا حال یہ ہے۔ اگر ایسی اسکولز نہ ہوں، قائم نہ ہوں، پہلے ہم علماء یہ کوشش کرتے تھے کہ صرف ہمارے ان بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، ہمارے بچوں کو ڈاکٹرز بنائیں، نہیں، عالم دین بنائیں، یہی ہماری فکر ہوا کرتی تھی۔ ڈاکٹر بنانے کا کسی عالم کے بچے کے دل و دماغ میں تصور ہی نہیں آ سکتا۔ میں امریکہ میں تراویح سناتا ہوں، وہاں ہم سے دور ایک مسجد ہے، اس مسجد میں تراویح سنانے والے حافظ صاحب جو ہیں بچوں کے ڈاکٹر ہیں۔ ماشاءاللہ قرآن اللہ نے ان کے سینے میں اتنا پختہ محفوظ فرمایا ہے، صبح سے شام تک بچوں کا آپریشن کرتے ہی سرجن ہی بچوں کے، اور رات میں مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن سناتے ہیں۔ ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ ہمارے عورت بچیاں، بہت ساری ایسی مستورات کی بیماریاں ہیں، اگر یہ بچیاں ڈاکٹر بن جائیں تو علاج بھی کریں گی، اور ان کے سینے میں قرآن بھی محفوظ ہو جائے تو صبح سے شام تک علاج کریں گی، رات میں مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت کریں گی۔ ان کے علاج میں کتنی پختگی ہوگی، کتنی برکت اور رحمت ہوگی، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میری آپ سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے ان بچوں کو ایسے اسکولز میں داخلہ کروائیں جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی تعلیمات بھی دیتے ہوں اور انگریزی تعلیم بھی بڑی عمدگی کے ساتھ دیتے ہوں۔ بڑے قابل اساتذہ اکرام کو، اس لیے کہ علی پبلک اسکولز کے قوانین میں سے یہی ہے کہ جو بھی اساتذہ پڑھانے کے لیے طے کیے جائیں گے ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اگر اساتذہ اس ٹیسٹ میں پاس ہوتے ہی جب جا کر ان کا تقرر کیا جاتا، ایسا نہیں کہ چلو کوئی بھی آئے پڑھانے کا موقع دے دیا جائے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ماشاءاللہ ریاست کرناٹک میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں میں علی پبلک اسکول کا قیام ہوا ہے۔ یہ اپنے طور پہ بہت سارے قوانین مرتب کیے ہیں جن کی پابندی کرنا اسکول والوں کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا عتیق الرحمن صاحب رشادی زیدت معالی کو کہ انہوں نے سوچا، غور و فکر کیا اور احباب سے بات چیت کی، اور یہاں آپ کے ان نونہالوں کے لیے تاکہ ان کا مستقبل بھی بہترین سے بہترین بن جائے، اس لیے انہوں نے یہاں اسکول کا قیام فرمایا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ان کی ان تمام تر کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس اسکول کو اتنی ترقی عطا فرمائے کہ آنے والے دنوں میں ماں باپ اس بات کے لیے فارم مل جانے کے لیے آ کے مجھ سے بھی کہیں مولانا ذرا آپ کے بھائی صاحب کو ریکمینڈ کریں کہ ہمارے لیے بھی ایک فارم مل جائے داخلے کے لیے، اور ہمارے بچے کو آپ کی اسکول میں داخلہ مل جائے۔ انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا۔ اللہ رب ذوالجلال
ہماری ان سب کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور آگے اس اسکول کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ میں بڑا ہی شکر گزار ہوں کہ میرے برادر محترم نے یہاں حاضر ہونے اور آپ کے درمیان کچھ باتیں پیش کرنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اطمینان کے ساتھ میری باتوں کو سماعت فرمایا۔ مجھے بھی اور آپ کو بھی خدمت خلق کے لیے اور اللہ کی رضا والے کام کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔